اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت 157 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ امت پر آپ کے کون کون سے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کے مقابلہ میں کوئی انسان تو کیا ہوگا، انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ان کے مقابلے کا نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء والرسل، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی ذات گرامی ہر اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پوری بنی نوع انسان سے اعلیٰ۔ صورت اس قدر اتنے حسین و جمیل کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے دنیا میں کسی کو جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ تو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے اس طرح پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ خلقت میں تو کسی کی مرضی نہیں ہوتی نا، اللہ رب العزت کسی کو کالا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو دو آنکھوں والا بنائے، کسی کو اندھا بنائے، جس طرح چاہے کسی کو بنا دے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اس حد تک آپ صاحب جمال، حسین اور صاحب کمال تھے۔ حسن کے اعتبار سے آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، کوئی شک نہیں کہ انبیاء میں سے یوسف علیہ السلام کے مقابلے کا حسین کوئی نہیں، لیکن اگر مصر کی عورتیں میرے حسین کو دیکھ لیتی، میرے نبی میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو وہ ہاتھوں کو نہ کاٹتی بلکہ ان کے دل کٹ جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 14ویں کے چاند کے مابین موازنہ کرنا شروع کر دیا۔ 14ویں کا چاند
جو روشنی اور حسن کے اعتبار سے سب سے اکمل شکل میں ہوتا ہے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محمد رسول اللہ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کو اللہ نے حسن و جمال میں اعلیٰ اور کردار و کمال میں اعلیٰ، ہر اعتبار سے اعلیٰ بنایا تھا، اور اس نبی کے ہم پر کچھ حقوق بھی ہیں۔ ہم یہ بات تو بڑے فخر سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارا نبی تمام انبیاء کا سردار اور تمام انبیاء کے امام تھے، لیکن ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ اس نبی کی نسبت ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت 157 جو کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں ہی پڑھی ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم و توقیر کی، وَنَصَرُوهُ، اور میرے نبی کی مدد کی، نصرت کی، تعاون کیا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان لائے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور میرے نبی کے ساتھ جو کتاب یہ قرآن کریم نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ رب العزت نے اس آیت میں 4 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ نبی کی ذات پر ایمان لایا جائے، نبی کی تعظیم و توقیر کی جائے، نبی کی نصرت کی جائے، نبی کا دفاع کیا جائے، اور نبی پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس قرآن کی اتباع کی جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی دیگر مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حقوق اور بھی بیان فرمائے ہیں، اور نبی کا مقام کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 معاہدے، 2 عہد ذکر کیے ہیں۔ ایک عہد کا تعلق ہم لوگوں سے ہے، امت کے لوگوں سے، ایک عہد کا تعلق پوری بنی نوع انسان سے ہے، اور ایک کا انبیاء کرام سے ہے۔ 2 عہد، ایک میثاق انبیاء اور دوسرا عہد الست۔ ہمارے شاعروں نے بھی عہد الست کا ذکر اپنے اشعار میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت آدم علیہ السلام کو بنایا، تخلیق فرمایا، تو آدم علیہ السلام کی پشت سے پوری بنی نوع انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ہیں سب کو سامنے نکال لیا، اور ان سب سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ یہ قرآن کریم کے شروع میں سورہ بقرہ میں ہی یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں۔ جتنے بنی نوع انسان آدم علیہ السلام کی اولاد جو قیامت تک پیدا ہونے والے انسان تھے، ان سب نے اقرار کیا بلا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک یہ عہد، اور ایک عہد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اور نبیوں سے فرمایا کہ تم میں سے چاہے کسی کے عہد نبوت میں میرا نبی آ جائے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جیسے ہی میرا نبی مبعوث ہو جائے، چاہے کسی کی نبوت کا دور چل ہی کیوں نہ رہا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے اس نبی پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس نبی کی مدد و نصرت میں لگ جانا۔
انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا، معاہدہ لیا کہ جس کی عمر میں، جس کے عہد میں، جس کے دور میں میرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں، ان پر فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی مدد و نصرت میں لگ جائیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی یہ ذمہ داری دے دی کہ تم بھی ایمان لے آنا اور اس کی مدد و نصرت کرنا، اور وہی ذمہ داری ہم پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، فلاح ملے گی تب، کامیابی ہوگی تب جب ایمان لائیں گے، تعظیم و توقیر کریں گے، مدد و نصرت اور دفاع کریں گے، اور جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سلسلہ میں اللہ رب العزت نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام کیسے ہوگا؟ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتا ہوں، میں آپ کی بڑی تعظیم، بڑی توقیر، بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خالی ہے، شکل و صورت سے خالی ہے، تو کیا اس کا دعویٰ سچا ہوگا؟ کہتا ہے کہ میں تو نبی کا محب ہی نہیں بلکہ نبی کا عاشق ہوں، وہ لفظ جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے وہ اپنے نبی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عشق کا لفظ نہ قرآن میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں نہیں ہے، اور پھر یہ لفظ عشق جو ہے یہ کوئی اچھا لفظ بھی تو نہیں ہے نا۔ اچھا لفظ ہوتا تو لوگ کہتے کہ بھائی میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، کبھی کسی نے کہا ہے میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں؟ حالانکہ محبت کرتے ہیں، ماں بیٹی بہن کی محبت ایک مقدس محبت ہے، اور یہی محبت ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور فوش بد کردار لوگوں کی محبت، وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن لوگوں نے عاشقی معشوقی کی، لیکن ہمارے لوگ جب حد سے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں۔ کہنے کو اپنی زبان سے عاشق رسول، شکل دیکھیں تو یہود و نصارہ کے رشتہ دار۔ عشق رسول یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا میں عاشق ہوں تو عشق ہو گیا، میں محب ہوں محبت ہو گئی۔ جو نبی کے حقوق ہیں وہ ادا کیجئے، نبی کی سنتوں کو اپنائیے، نبی کے دین کو اختیار کیجئے۔ آپ محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، جو بھی چاہے کہتے رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ نبی سے محبت کی جائے۔ نبی سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا صحابہ کرام نے۔ ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، محبت کا انداز دیکھیں، یہ دنیا تو جیسے کیسے، صحابی نے کہاں تک کی سوچ لی۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، اس دنیا میں مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ جب میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں بچوں سے اٹھ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا آپ کو یاد کر کے بےتاب ہو جاتا ہوں، اٹھتا ہوں آپ کے پاس آ کے آپ کی زیارت کرتا ہوں، مجھے دل کو سکون پہنچ جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، صحابی کی سوچ دیکھیں، یہ تو نہیں کہا کہ میں جنتی ہوں، آپ بھی جنتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں جنتی ہو بھی گیا، آپ نبی ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، میں آپ کو جنت میں دیکھ نہ پاؤں گا،
یا رسول اللہ یہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا، یہاں تو میں اپنے بال بچوں سے اٹھ کر آ جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ڈارس دیتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن تم اور میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ساتھ ہے جس کو یہ ساتھ مل جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا کہ تجھے مجھ سے محبت ہے، قیامت کے دن اللہ ہمارا ساتھ کر دے گا۔ اس دنیا میں تو یہ انداز کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جنگ، غزوہ، دشمن کے ساتھ مقابلہ، نبی سے محبت اتنی کہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح گرا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرف سے کوئی تیر، تلوار، کوئی زخم نہ آنے پائے۔ ایک چھوٹی سی اوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ سے تھوڑا اوپر اٹھ کر دشمن کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابی از راہ عقیدت، از راہ محبت کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ اپنا چہرہ مبارک اوٹ سے اوپر نہ کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ کسی دشمن کا تیر آئے گا تو آ کے آپ کو لگ جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے، نہری دون نہرک، ہے اللہ کے رسول میری جان، میرا سینہ آپ کے سینے پر قربان ہے، جب تک میرا سینہ چھلنی نہ ہو جائے گا آپ تک کوئی تیر میں نہیں پہنچنے دوں گا۔ صحابہ کرام نے اس انداز سے محبت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں، اور نبی سے محبت کے محض زبانی دعوے نہیں چلیں گے۔ نبی سے محبت ہو، عملی محبت ہو، نبی کی سنتوں سے محبت ہو، نبی کی سیرت سے محبت ہو، نبی کے کردار سے محبت ہو، جو کچھ نبی نے حکم دیا ہے اس پر عمل، اطاعت ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کتنی مرتبہ فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بار بار یہ حکم دیا۔ اور اپنے آپ کو محبان رسول میں سے بھی شمار کرے اور اطاعت کی طرف بھی نہ آئے۔ سال کے بعد جھنڈیاں لگا لی، موم بتیاں جلا لی، تھوڑا سا بازاروں میں بھنگڑا ڈال لیا، دمالیں ڈال لی اور سمجھ لیا کہ بس ہم نے حب رسول کا جتنا بھی حق تھا اطاعت کا وہ ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صرف اسی بات پہ آ کے ختم نہیں ہوتا۔ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے رشتہ داروں سے جب تک ان سب سے زیادہ محبت نہ کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق پورا ادا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب حب النبی من الایمان، اللہ کے نبی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ گویا جب تک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پر محبت نہ کرے وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ اور پھر حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی وہ حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور ایک روایت میں ہے من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے تمام رشتہ داروں، اہل و عیال سے، سب رشتہ داروں سے سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔
دولت و مال، اہل و عیال، ان تمام سے بھی زیادہ محبت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت سے اگر یہ واقعات ذکر کیے جائیں تو ایک نہیں دو نہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نے نہ بیوی کی پرواہ کی، نہ بیٹے کی پرواہ کی، نہ ماں کی پرواہ کی، نہ باپ کی پرواہ کی۔ جہاں معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ نبی سے محبت، نبی کی اطاعت نہیں چھوڑی، رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیا۔ بے شمار واقعات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع، کوئی آدمی بد زبانی کرے، گستاخی کرے، توہین کرے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے بڑے قریبی، اپنے محبوب، اپنے رشتہ داروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر قتل کیا۔ یا رسول اللہ، رشتہ دار میرا ہے، آپ کا گستاخ ہے، مجھے اجازت دیجئے، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی کی کنیز، اس کے بچوں کی ماں بھی ہے، ام الولد، اور صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بچے بڑے پیارے ہیں، یہ عورت میری بڑی خدمت گار ہے، اور صحابی نابینا ہے، اسے ضرورت ہے کہ اس کے پاس کوئی خادم ہو، عورت ہے، کنیز ہے، خدمت بھی کرتی ہے، بچوں کی ماں بھی ہے، ام الولد ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتی رہتی ہے۔ اب صحابی کو اپنی تمام تر ضرورتوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین گوارا نہیں۔ صحابی کو رات جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کر رہی ہے، روکا، نہیں رکی، روکا، نہیں رکی، روکا، بالآخر برچھا لیا، چھوٹی تلوار وہ لیا، اس کے پیٹ میں گھونپ کر اوپر بیٹھ گیا، اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی۔ اس کے لیے خادم تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی سارا کچھ تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی گوارا نہیں کی۔ صبح پتہ چلا کہ فلاں قتل ہو گئی ہے، قاتل نے خود اعتراف کیا اور کہا یا رسول اللہ اسے میں نے قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ آپ کی توہین کرتی رہتی تھی، اور اس وقت مجھ سے یہ بالکل برداشت نہیں ہو سکا، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ فأحضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دمہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے خون کو رائے گا، بیکار کر دیا۔ نبی کی توہین کرنے والے کی سزا سزائے موت۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھوں اسے سزائے موت دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون ضائع گیا، بیکار کیا، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محبت کا معیار قائم کر دیا۔ آج مسلمانوں کے نبی کے خلاف مسلمان بھی بولتے ہیں، کافر بھی بولتے ہیں۔ ابھی ڈنمارک کے کارٹونوں کا واقعہ پرانا تو نہیں ہوا، ہم تو بلا بیٹھے ہیں۔ پچھلے سال جب یہ بات اٹھی تو کچھ زور اٹھا، اس مرتبہ مسلمان ٹھنڈے ہو گئے اور وہ چیک کر رہے تھے۔ ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد انہوں نے کارٹون دوبارہ اخبارات میں شائع کر دیے کہ دیکھیں کوئی ایمان کی چنگاری ہے بھی یا نہیں۔ تو لگتا ہے کہ اب انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ ان دلوں میں کوئی تیل ویل نہیں رہا۔ پچھلے سال یہ تھوڑے سے اٹھے تھے، اب اس مرتبہ کوئی آواز نہیں، کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی تحریر، کبھی کسی کی کوئی تقریر سننے میں آتی ہے، نہیں تو پچھلے سال بائیکاٹ ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، جلاؤ گراؤ، بڑا کچھ ہوا۔ مسلمانوں نے حب رسول کا ثبوت دیا، اس مرتبہ وہ ثبوت بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کا احترام، آپ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حق ہیں۔ اور ان سب امور پہ گفتگو کی جائے تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک حق جو بار بار ہم پر وارد ہوتا رہتا ہے اور اس حق کے سلسلہ میں ہم انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ تو بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ان کی محنت رائے گاں جاتی ہے کیونکہ ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ برابر نہیں اترتا۔ وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اذان سنی، اذان کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ وہ بھی اذان کہتا گیا،
اور اذان مکمل ہوئی تو اس نے مجھ پر درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرن، اس آدمی پر اللہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ مؤذن کی اذان سن کر جو آدمی درود پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اس پر درود بھیجتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے اس آدمی کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں اذان سن رہے ہیں، اذان سننے کے بعد جب دعا کی باری آئی تو ہمیں وہ دعا یاد ہی نہیں ہے۔ اذان کے دوران اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن نے یہ کلمات کہے تو ہمارا بھائی کیا کرتا ہے؟ چوما آنکھوں پہ لگایا، اور اسے یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے، بس یہ کام کر دیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میں فارغ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانا قطعاً ثابت نہیں۔ ثابت کیا ہے؟ من صلی علیہ، جس نے مجھ پر درود پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، جنت میں اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ایک حق یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، ہم فوراً درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہیں، لیکن ہم نے اس کی جگہ انگوٹھے چومنے کا عمل جاری کر لیا اور اصل عمل جو ہے اس کو ہم نے ترک کر دیا۔ جبکہ درود شریف کے فضائل اور برکات اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو اتنے فضائل، اتنے برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ اب جب درود پڑھ کر دعا مانگنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل توتا، سل توتا، ابن مسعود اب جو کچھ بھی مانگو گے اللہ تمہیں دے گا، کیونکہ تم نے درود شریف پڑھ کر دعا مانگنا شروع کیا۔ درود پڑھ کر دعا مانگیں تو اللہ دیتا ہے۔ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، سنتوں وغیرہ سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہوا اور دعا مانگنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلد بازی کی ہے، اے نمازی اللہ سے مانگنے میں تو نے جلد بازی کی ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اس کے رسول پر درود بھیجو، اس کے بعد دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ایک نسخہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد دعائیں مانگی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت ہی اجر و ثواب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہترین قاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابہ کو امام مقرر کیا تراویح پڑھانے کے لیے، اور موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، انہیں تراویح کی جماعت کرانے کے لیے مقرر کیا اور کہا کہ 11 رکعتیں پڑھایا کرنا ہے۔ ہماری لڑائیاں تو ختم ہی نہیں نہ ہوتی، مختلف مسائل میں عمر فاروق نے 2 آدمی مقرر کیے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہیں 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ ان 2 میں سے ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور ابی بن کعب ہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے قرآن پڑھوں، سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، 30واں سپارہ۔ فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرا نام لے کر کہا۔ اللہ نام لے کسی انسان کا
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، رونا شروع کر دیا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا اور اپنے نبی کو کہا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جو بھی دعائیں مانگتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اپنے کل وقت میں سے 1/4 حصہ میں صرف آپ پر درود پڑھنے میں دیتا ہوں۔ اذکار، دعا وغیرہ جو میں مانگتا ہوں اپنے 24 گھنٹے میں 1/4 حصہ میں آپ پر درود پڑھنے میں دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو اور کر لو، ٹھیک ہے جو دیتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ان شئتا، اگر چاہو تو زیادہ کر لو۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آج کے بعد آدھا دیا کروں گا، آدھا وقت، 1/4 کی بجائے آدھا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آدھا بھی کافی ہے لیکن چاہو تو اور زیادہ کر لو۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں 2/3 دیا کروں گا، 2/3، آدھے سے بھی زیادہ، میں 2/3 صرف درود پڑھنے کو دیا کروں گا، دعائیں مانگنے کو وقت کم دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ 2/3 بھی بہت ہے، چاہو تو اور کر لو۔ صحیح سند سے ثابت حدیث، چاہو تو اور کر لو۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں دعائیں مانگنے کی بجائے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ میں دعائیں مانگنے کے لیے جو وقت نکالتا ہوں میں وہ چھوڑ دوں گا، میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں رہے گی، تمام مشکلات تیری اللہ حل کر دے گا اور تیرے تمام گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ درود شریف پڑھنے کے اتنے فائدے، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم درود پڑھتے رہو تمہاری تمام حاجتیں میرا رب خود پوری کرتا رہے گا، تمہیں حاجتیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی آدمی محبت کا دعویٰ بھی کرے، اطاعت رسول کے نعرے بھی لگائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنے، اس کی زبان پر درود نہ آئے، وہ بڑی مشہور و معروف حدیث آپ کے سامنے ہے، وہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ سیڑھی کے 3 سیڑھیوں پر، ممبر کی 3 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے، اور بعض روایات میں سیڑھیوں کے تذکرے کے بغیر ہے آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آج آپ نے جو آمین 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 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے کہاں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا، عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، بعودا، وہ میری رحمتوں سے دور ہو گیا، گویا کہ وہ ملعون ہو گیا۔ بعودا اور لعنا عربی میں ایک معنی میں آتے ہیں، وہ رحمت الہی سے دور ہو گیا جس نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو اپنے رب سے بخشوا نہ لیا۔ دوسرا آدمی وہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اور تیسرا کون تھا؟ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اے اللہ کے نبی، جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں یہاں آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت یہ کلمات آسمان سے بھیجنے والے، حضرت جبرائیل امین ان کلمات کو لانے والے، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین وہ شخصیتیں، ایک پوری کائنات کا خالق و مالک، ایک تمام ملائکہ کا رئیس سردار، اور ایک تمام بنی نوع انسان کا سرتاج۔ ان تینوں نے یہ کہہ دیا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنا
اور آپ پر درود نہیں بھیجا وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، محروم ہو گیا، باعدا لعنا، ملعون ہو گیا۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں البخیل، وہ آدمی بڑا ہی بخیل ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑے۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے ابخل الناس، تمام بخیلوں میں سے سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اب بتائیے اتنی حدیثیں کیا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر درود پڑھنا ہے۔ کسی ایک بھی حدیث میں صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی آئے تو انگوٹھوں کو چوم کر اوپر نہیں سچ یہاں لگانا ہے۔ کسی حدیث میں کسی روایت میں ہمارے یہاں آپ کے ذکر گرامی پر پچھ پچھ کی آوازیں تو آتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا حق ہے جو بار بار ہم پر واجب ہوتا رہتا ہے اور ہم اس میں کوتاہی کرتے رہتے ہیں۔ درود شریف کے سیغے بہت سارے ہیں، درود شریف کے سیغے بہت سارے ہیں، جن میں سے 8-10 سیغے صحیح سند سے ثابت ہیں، بہت سارے وہ سیغے ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور ایک درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، بہترین سیغہ ہے، مشہور و معروف ہے، اس کا بکثرت ورد کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر جمعہ کے دن اس کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پاس کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے، پہلا قاعدہ تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے صلو علیہ حیث ما کنتم، جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ ہمارے لوگوں نے یہ دونوں حدیثیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دیا۔ اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو پیغام دیتے ہیں بھائی میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا ہے نا، پیغام پاکستان سے، انڈیا سے بھی آتے ہیں حاجیوں کے ہاتھوں، یہاں سے جانے والے عمرہ کرنے والے حاجیوں کے ہاتھوں جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہنا۔ گویا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یقین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی جہاں کہیں مجھ پر درود و سلام پڑھے، اللہ نے انتظام کر رکھا ہے کہ وہ درود و سلام مجھے پہنچاتا ہے۔ اس آدمی کو یقین نہیں ہے کہ اس کا درود و سلام یہاں پڑھنے کے بعد پہنچے گا، بلکہ یہ لوگوں کے ہاتھوں پیغام بھیجتا رہتا ہے۔ ایک روایت جو ضعیف اور ہے وہ ہم نے پکڑ رکھی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کہیں سے درود پڑھا تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، میری قبر کے پاس آ کر پڑھا تو وہ میں سن لیتا ہوں اور اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ قطعاً غیر صحیح حدیث، قطعاً سند صحیح سے ثابت نہیں ہے، صرف یہی ثابت ہے کہ درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، پاس آ کر پڑھنے کے نتیجہ میں میں سنتا ہوں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب اس ضعیف روایت کو لے کر ہمارے بعض لوگ وہ ہیں جو مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر اپنا موبائل مائکرو فون کھول دیتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے اس آدمی کی حرکت کو دیکھا۔ پاکستان میں یا انڈیا میں کہیں بھی کوئی آدمی اس کا تعلق دار ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، ٹیلی فون پہ پہلے اس نے تھوڑی سی بات کی اور پھر کہتا ہے کہ تم اپنی آواز میں خود رسول پاک کو درود و سلام کہہ لو، عقیدت کے نذرانے پیش کر لو۔ سپیکر کھول دیا۔ اب اس آدمی نے وہاں سے جو اشعار اور جو کلمات جو کہہ رہا ہے، اور یہ اس آدمی نے اس طرح اس کو کھولا ہوا ہے، یعنی اس کی آواز باہر جا رہی ہے، گویا کہ اس نے یہ تعاون کیا کہ میرے دوست نے پاکستان بیٹھے ہوئے اپنی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام کہہ لیا۔
میرے بھائی جہاں بھی بیٹھ کر کوئی سلام پڑھے گا سلام پہنچے گا، جہاں بیٹھ کر درود پڑھے گا درود پہنچے گا، اور درود کے اماکن، درود کے اوقات اس سلسلہ میں بڑی وسعت ہے۔ ہم نے جو اصل مقامات ہیں وہاں درود پڑھنا چھوڑ دیا، اور جو مقامات درود کے لیے نہیں ہیں ان میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاک و ہند میں ایک درود شریف پڑھا جاتا ہے اذان سے پہلے۔ اذان سے پہلے جو اچھے خوش الحان قسم کے مؤذن ہیں، اذان سے پہلے راگ لگا لیں گے اچھی طرح، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول، بڑے زبردست آوازیں اور بڑی لمبی لمبی راگیں، اور پہلے اچھی طرح گلا صاف کر کے صلاۃ والسلام پر پھر اذان شروع کرتے ہیں۔ یہ کب شروع ہو گیا؟ اس درود کا نام میں نے رکھا ہوا ہے سپیکری درود۔ پہلے بھی اذانیں ہوتی تھیں، یہ نہیں تھا۔ جب سپیکر عام ہوا تو لوگوں کو سنانے کے لیے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور یقین مانے کوئی کہے کہ شاید یہ پاک و ہند کے وہابی اس کو نہیں مانتے، کیونکہ بعض لوگوں نے، بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے وہابیوں کی ضد میں یہ کام شروع کیا ہے، یہ درود کے منکر ہے، ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں۔ اب درود کا منکر کون ہوگا؟ مفتی محمد حسین نعیمی، 2-3 نام میں مجبوراً لینے جا رہا ہوں، لیکن ان کی جو فتوے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، غور سے سنیں۔ مفتی محمد حسین نعیمی، جامعہ نعیمیہ لاہور، بر صغیر پاک و ہند کی اکثریت کے پیر و مرشد اعلی حضرت فاضل بریلویت احمد رضا خان، اور اسی طرح انوار الصوفیہ قصور رسالہ اور اس کے ایڈیٹر، اور بہت سارے لوگ، بڑے بڑے بریلویوں کے بڑے بڑے مولویوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اذان سے، یہ بریلوی ہیں، مفتی محمد صاحب نعیمی معروف ہیں، احمد رضا خان سب کے بڑے ہیں، ان کے اور دیگر علماء کے فتاویٰ باقاعدہ ایک پمفلٹ لاہور سے مرکز الاحناف ٹاؤن شپ سکیم لاہور، وہاں سے یہ پمفلٹ شائع ہوا تھا جس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ اذان سے پہلے درود و سلام جو ہمارے لوگوں نے شروع کر دیا ہے یہ ثابت نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہابی ہی نہیں بلکہ تمہارے سنی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں، ہم نے وہاں شروع کر دیا ہے اور دبا کے کیا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی بعض مواقع وہ آتے ہیں، میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے بعد اٹھنے لگے تو سب نے مل کے کہا کہ ذرا تھوڑا سا درود پڑھ لیتے ہیں۔ میٹنگ کے بعد درود پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ ایک جلسہ ہوا، ضروری نہیں ہے کہ اس جلسے کے بعد سارے مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، کوئی ضروری نہیں۔ زبانی جاتے جاتے کسی نے کہا کہ جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ میں کہوں کہ نہیں سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مجلس کے بعد باقاعدہ اٹھ کر جمع ہو کر ایک آواز کے ساتھ درود پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ثابت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مجلس ہو اور اس مجلس میں جو کچھ بھی کہا گیا، اچھا کہا گیا، برا کہا گیا، اگر اس مجلس میں مجھ پر درود نہیں پڑھا گیا تو یہ مجلس قیامت کے دن اس مجلس والوں کے لیے حسرت کا باعث ہو جائے گی۔ وہ لوگ اگرچہ دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں بھی چلے جائیں گے، تب بھی جنت میں انہیں حسرت رہے گی کہ ہم نے اس مجلس میں درود کیوں نہ پڑھا۔ یہ ہے مجلس میں درود پڑھنا، یہ نہیں کہ مجلس برخاست ہوئی اور اب اٹھ کر ہم درود پڑھنا شروع کر دیں۔ شریعت میں بالاجماع، شریعت میں اس طرح کی اجتماعی درود پڑھنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور ہم کیا کس کس بات کا تذکرہ کریں؟ جہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے وہاں نہیں پڑھتے، جہاں ضروری نہیں ہے وہاں پڑھیے فاتحہ، پڑھیے فاتحہ۔
آدمی مر جائے، جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں۔ اور پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پڑھا جائے۔ اب آپ کو معلوم ہے ہمارے پاک و ہند میں یہ نہیں پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا اور بس۔ جہاں فاتحہ پڑھنی چاہیے وہاں نہیں پڑھتے، جہاں نہیں ہے، تعزیت کی مجلس ہے، تعزیت کی مجلس میں درود فاتحہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فاتحہ اور تعزیت کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں جو بھی آ رہا ہے کہہ رہا جی پڑھیے فاتحہ پڑھیے فاتحہ۔ جہاں درود پڑھنا ہے وہاں پڑھے نہ پڑھے۔ اب ایک چیز آپ کے علم میں لاؤں، وہ عام طور پر معروف نہیں ہے، 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی مغرب کی نماز، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جو 4 یا 3 والی ہیں، ان میں 2 قاعدے ہیں۔ ان 2 قاعدوں میں سے ہر قاعدے میں درود شریف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پہلے قاعدہ میں بھی ثابت ہے، صحیح احادیث ثابت ہو چکی ہیں، وہ احادیث اب سامنے آ چکی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دوسرے قاعدے کی کوئی تفریق نہیں کی، پہلے قاعدے میں بھی درود پڑھے، دوسرے میں بھی پڑھے۔ ہمارے یہاں پہلے میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہمارے مولوی کہتے ہیں اگر کسی نے اتحیات للہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اللہم، اگر اللہم یا اللہ کہہ لیا تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ یہاں درود پڑھنا چاہیے تھا، اس نے سجدہ صاحب واجب کر دیا۔ یہ پہلے قاعدہ میں درود پڑھنا واجب نہیں لیکن پڑھنا چاہیے، ثواب ہے۔ 4 شکلیں بنتی ہیں۔ علماء کرام نے درود کے بارے میں، پہلے قاعدہ میں درود کے بارے میں 4 شکلیں دی۔ کچھ لوگوں نے کہا واجب ہے، کچھ لوگوں نے کہا محض جائز ہے، دونوں میں واجب دونوں میں جائز۔ تیسری رائے یہ ہے کہ پہلے میں جائز دوسرے میں واجب، اور علماء میں سے اکثریت کی رائے، خاص طور پر جو حدیث کو ماننے والے علماء ہیں، انہوں نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ پہلے میں جائز اور دوسرے میں واجب، پہلے میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عثیمین، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں اردو میں بھی چھپی ہوئی موجود ہیں، عربی میں موجود ہیں، پڑھیں، آپ کو بتائیں گے کہ قاعدہ اولا پہلے اتحیات میں بیٹھیں تو اتحیات للہ بھی پڑھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یا درود بھی پڑھیے، چاہے وہ چند کلمات اللہم صلی علی محمد کہہ کر ہی کیوں نہ اٹھ جائے، لیکن کچھ درود پڑھ کے اٹھیں۔ جہاں پڑھنا ہے وہاں نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، جلسوں کے بعد، اور جلسہ بھی دینی جلسہ ہو تو اس میں تو الحمدللہ بہت مرتبہ درود آتا ہے۔ سیاسی قسم کی میٹنگیں کی اور بعد میں اٹھے اور کہا کہ اب جاتے جاتے درود بھی پڑھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہوں پر، ان جگہوں پر اس طرح درود پڑھنا اور اجتماعی شکل میں درود پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح پاک و ہند کی بعض مساجد میں، ہمارے طالب علمی کے زمانہ میں ہمارے مدرسہ کے جامعہ کے سامنے بالکل ایک مسجد تھی، اس مسجد میں مولانا جو خطیب حضرات میں سے ہیں، وہ خاص طور پر جمعہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو گیا، اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درس نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو گئے، ساری جتنی جماعت ہے کھڑی ہو گئی، جمعہ سے فارغ۔ ان کا جمعہ بھی دوسری جماعت نمازوں سے بہت لیٹ شروع کرنا اور لیٹ ختم کرنا، 2-2:30 بجے کے قریب جمعہ ختم کیا، اٹھے اور سارے سپیکر لگا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا وہی راگ لگا کے زبردست طریقے سے 10-15 منٹ سپیکر کو وہ خوب استعمال کرتے ہیں۔ یہ جگہیں، یہ مقامات اور یہ انداز مل کر اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ مجلس ہیں، آپ لوگ پڑھیے، ہم پڑھتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ درود کے مقامات طے ہیں، مطلقاً کہیں بھی پڑھیے، لیکن نماز میں درود ہے،
اگر کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے شروع میں درود پڑھے، دعا کے آخر میں درود پڑھے، درمیان میں دعائیں مانگے، اللہ رب العزت اسے اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اسے جو مانگا ہے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے آپ کی اطاعت، آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم و توقیر کرنا اور آپ کا دفاع کرنا۔ اگر کوئی برا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرے، آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، پہلے میں نے اشارہ کیا ہے، منگولیوں کے زمانے میں منگولیوں کا ایک شہزادہ، حافظ ابن حجر اسقلانی نے انتہائی عبرتناک واقعہ ذکر کیا ہے، یہ ذکر کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ منگولی شہزادہ عیسائی ہو گیا، عیسائیوں نے اس کے اعزاز میں، ظاہر ہے کہ بڑا آدمی عیسائی ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ایک بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ عیسائی پادریوں نے بہت بڑی کانفرنس، بہت بڑا جلسہ رکھ دیا۔ پادری اٹھا اور اپنی تقریر کرنے لگا۔ تقریر کے دوران اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے نبی کے خلاف بدزبانیاں شروع کر دیں۔ اب عیسائیوں میں، وہ پادری ہوں یا دوسرے ہوں، عیسائیوں میں کتا پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کتا پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بیڈ میں بھی کتا، ان کے ڈرائنگ روم میں بھی کتا، ان کی گاڑی میں بھی کتا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پھر ان میں رہ رہ کر ان کی حرکتیں بھی، ان کی عادتیں بھی اپنے جن کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا وہی طرح کا ہو جائیں گے وہ۔ وہاں اس مجلس میں ایک آدمی کے پاس کتا تھا، جیسے ہی اس پادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی شروع کی، کتے نے چھلانگ لگائی اور سیدھا جا کے پادری کو دبوچ لیا، پکڑا، لوگوں نے دخل اندازی کی، پکڑا، کتے کو ہٹایا اور اس کو واپس دیا مالک کے پاس اور کہا کہ اسے ذرا مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اس نے اپنی کرسی کے ساتھ اب کتے کو باندھ دیا، پہلے تو اس کی گود میں ہوگا یا اس کے پہلو میں پڑا ہوگا۔ اب دوبارہ پادری نے کہا کہ نہیں، اس میں کتے کا وہ بات نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا سننے والوں میں سے کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بدزبانی کی ہے، شاید کتا تمہارے اوپر اس لیے دوڑا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کتا اصل میں غیرت مند قسم کا کتا ہے، میں جب بار بار اپنی گفتگو کے دوران اس طرح کر رہا تھا تو یہ سمجھا کہ شاید مجھے کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے آیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بات اس نے رفع دفع کر دی، دوبارہ تقریر شروع کی۔ جیسے ہی تقریر میں پھر جوش آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی شروع کر دی۔ اب کے کتے نے چھلانگ لگائی اور گلے کو آ کے پکڑا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس لیڈر کی جان نہیں لے لی، جان سے اس کو ختم کر دیا۔ ایک جانور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کے خلاف اتنی غیرت موجود ہے، مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے، کوئی کافر گستاخی کرے یا کوئی مسلمان کرے، مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں نہیں؟ اب ہمارے لوگ تو اتنی گستاخیاں کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کافروں سے بڑی گستاخیاں ہمارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے چونکہ اپنے اندر ہیں، ان کے بارے میں ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ کوئی نبی کو خدا بنا دے پرواہ نہیں، خدا سے اوپر اٹھا دے پرواہ نہیں، یہ گستاخیاں نہیں ہیں۔ اور وہ مزے لے لے کر ہم شعر پڑھتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا تھا، مجھے تم اس طرح میری حد سے نہ بڑھانا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ مسلمانوں میں ہوں، کافروں میں ہوں، جو آدمی گستاخی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے طور پر اس آدمی کا منہ توڑنا، اس کی زبان کھینچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے 2 جمعہ میں آپ سے غائب رہوں گا۔ میں اطلاع اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دور سے آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں معین الدین،
ان کے تایا جان فوت ہو گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ایسے ہی ہمارے دوست غازی صاحب جو یہاں تھے آج کل خفجی میں ہیں، ان کے برادر نسبتی فوت ہو گئے ہیں پچھلے ہفتے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہمارے خان صاحب کے پاس کتابیں ہیں بڑی قیمتی قسم کی، بڑی اعلیٰ قسم کی۔ اقبال کیلانی صاحب کا پورا سیٹ ہے 23 کتابوں پر مشتمل، اور صرف 3 سیٹ موجود ہیں جو پہلے آئے وہ پہلے پائے کے اصول پر، جس کو چاہیے وہ لے لیں۔ اسی طرح تلاش حق کا سفر 160 صفحات کی کتاب ہے، آدھی قیمت پر، آدھی کاسٹ ریٹ پر 3 ریال میں دے رہے ہیں۔ حسن المسلم کی 2 کاپیاں 3 ریال میں۔ ضعیف اور موضوع روایات کا مجموعہ ہے۔ کچھ دوسری کتابیں ہیں مثالی عورت، اور ایک کتاب بڑی نئی طرز کی آئی ہے، غم نہ کر لا تحزن، عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہے غم نہ کر، جیسے ہماری انگلش کتابوں کے ترجمے آتے ہیں۔ ایک عربی فاضل کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اسی طرح بخاری شریف ہے، قرآن کریم ہیں، دیگر کتابیں ہیں، جن کو یہ کتابیں چاہیے وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں۔ کیا نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا حرام ہے؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح احادیث میں جو وارد ہوا ہے وہ ہے وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ان دونوں ہاتھوں کو آپ نے سینے پر باندھ لیا۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے، بعض دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہاتھ باندھنے کے مقام کا ذکر نہیں، انداز کا ذکر ہے۔ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی کلائی، یہ جو حصہ ہے کلائی اور یہ گٹ رسغ اور یہ ید، اپنے ہاتھ کو ہاتھ کی کلائی گٹ اور ہاتھ کے اوپر رکھا۔ اس انداز سے اب ہاتھ کے اوپر ہاتھ لائیے اور اس کو ناف کے نیچے لے جا کر دکھائیے، یہ جاتا ہی نہیں، وہ ایسے توڑ موڑ کے گما کے نیچے لے کے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھیں اور سینے پہ باندھ دیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ صحیح حدیث میں جب یہ بات موجود ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھیں، اپنی عورتوں کو کہتے ہیں ہاتھ سینے پہ باندھیں، خود ناف کے نیچے لے جاتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث میں یہ عورتوں میں فرق نہیں ہے کہ عورت نماز یوں پڑھے اور مرد یوں پڑھے۔ عورتوں کہتے ہیں سینے کے نیچے، کم از کم آدھی سے زیادہ دنیا کو سنت پر عمل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ عورتیں دنیا میں زیادہ ہیں نا، آدھی سے زیادہ دنیا کو کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو، خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پر عمل کرنے کی سینے پر ہاتھ باندھنا مسنون ہے، اور زیر ناف کی جو چند ایک روایات ملتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ کیا عمرہ بدل کیا جا سکتا ہے فوت شدہ کی طرف سے یا زندہ کی طرف سے؟ تو عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے 4 قسم کی احادیث کم از کم موجود ہیں، جن میں 4 قسم کے عمرہ بدل کے سوال کیے گئے، مرد کا عورت کی طرف سے، عورت کا مرد کی طرف سے، مرد کا مرد کی طرف سے، عورت کا عورت کی طرف سے۔ 4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ 4 کے سوال کتب حدیث میں موجود ہیں کہ لوگوں نے حج بدل کا سوال کیا، آپ نے اجازت دی کہ کر لو، لیکن مجموعہ حدیث میں کہیں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ کسی نے صرف عمرہ کرنے کا پوچھا اور آپ نے کہا ہو کہ عمرہ کر لو۔ اب حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا کتب حدیث میں ذکر موجود ہے، اور اس کا تو ہر کہ حج تمتع کرے گا تو حج و عمرہ دونوں ہوں گے، حج قران کرے گا تو دونوں ہوں گے، اس عمرے کا کسی کو اختلاف نہیں، مجھے بھی اختلاف نہیں۔ اکیلا عمرہ بدل اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ علماء کرام کہتے ہیں جیسے حج ہو جاتا ہے ویسے ہی عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ویسے کرتے کرتے جائیں گے پھر مسئلہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا، لہٰذا جتنا سنت سے ثابت ہے اسی پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر بعد میں درود و سلام پڑھ لیا جائے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کوئی نہیں ہے۔ ایک کام جو سنت کے وقت سے پہلے یا بعد کیا جائے اس کو بدعت کہیں گے، اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سنت کی شکل بگاڑ دیں تو وہ بدعت ہو جائے گا۔
جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے نہیں کیا وہ پہلے کریں گے تو بدعت، جو بعد میں نہیں کیا بعد میں کریں گے تو بدعت۔ دوران اجتماع جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، اور اگر اس اجتماع کے بعد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر درود پڑھیں گے تو بدعت، اور تو پرابلم کوئی نہیں ہے۔ اگر بدعت آپ کے نزدیک کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں۔ جن کے نزدیک بدعت کوئی پرابلم نہیں ہوتا ان کے نزدیک یہ بھی کوئی پرابلم نہیں، وہ جب چاہیں پڑھتے رہیں۔ لیکن جن لوگوں کو سنت عزیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عزیز ہے، وہ جہاں آپ نے حکم دیا، جہاں آپ نے پڑھا، جہاں صحابہ پڑھا کرتے تھے وہ وہیں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اس پرابلم کو آپ پتہ نہیں پرابلم آپ کے نزدیک ہوتا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی معاملات میں پرابلم بنتا کب ہے؟ پتہ نہیں جب آدمی جہنم میں گر جائے تو شاید پرابلم شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها۔ خطبہ میں یہ بکثرت یہ پڑھا جانے والا کلمہ ہے، اور فرمایا کہ جتنی بدعات کل بدعت ضلالہ، اور آگے کیا ہے؟ کل ضلالۃ فی النار، گمراہیاں، ضلالتیں، بدعات یہ جہنم میں لے جائیں گی۔ پرابلم جہنم میں جانے کے بعد نہیں شروع ہوتا، پرابلم بدعت کو اختیار کرنے پر شروع ہو جاتا ہے۔ بدعتوں سے بچنا چاہیے، یہی بدعتیں جو ہیں یہ پرابلم ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بدعت کے حوالے سے، پرابلم کے حوالے سے چلیں ایک پرابلم میں بتا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک قوم آ رہی ہوگی، آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ قوم میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے اور اس قوم کے درمیان دیوار اٹھا دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری امت کے لوگ آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت بتائیں گے اے میرے نبی یہ تمہاری امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احدثوا بعدک، جنہوں نے آپ کی شریعت میں بعد میں بدعات پیدا کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا۔ آپ نے کام شروع میں کیا، یہ پیچھے لے گئے، آپ نے پیچھے کیا، یہ شروع میں لے آئے، آپ نے درمیان میں کیا، یہ انہوں نے باہر جا کے کیا۔ آپ نے صدقہ دینے کا مطلق حکم دیا، انہوں نے 11 تاریخ طے کر لی۔ کیا کسی حدیث میں ملتا ہے کہ 11 تاریخ کو ہی صرف 11ویں دی جائے؟ یہ ہے بدعت، اور یہ ہے بدعت کا